السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونشکره ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من یهده اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا هادی له، واشهد ان لا الہ الا اللہ وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته وصار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يتق الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، اخوانی فی اللہ و اخواتی، میرے دینی بھائیوں اور پردہ نشین سننے والی میری ماں اور بہنوں، آج کا میرا موضوع ہے کتاب اللہ و سنت رسول، اللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن کریم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ احادیث نبویہ. روى الترمذی بسند صحیح عن ارباط بن ساریہ رضی اللہ عنہ قال وعدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوما بعد صلاة الغداة موعظة بلیغة ظرفت منها العیون ووجلت منها القلوب. امام ترمذی اپنی صحیح احادیث کی کتاب میں نقل کرتے ہیں، ارباط بن ساریہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں وعظ اور تبلیغ کے لیے بہت ہی بلیغ و فصیح خطبہ دیے. ایک دن دوپہر کی نماز کے بعد موعظۃ بلیغہ، بلاغت اور فصاحت سے پر خطبہ، ظرفت منها العیون ووجلت منها القلوب، جس سے صحابہ رضی اللہ عنہ کی آنکھیں نم ہو گئیں اور دل رونے لگے. وقال رجل ان هذه موعظة مودع فماذا تعهد الینا یا رسول اللہ. ایک صحابی اٹھے اور فرمایا کہ یا اللہ کے رسول، یہ وعظ و نصیحت بلاغت اور فصاحت سے پر ہے اور ہم سے کچھ عہد و پیمان چاہتا ہے، تو اللہ کے رسول ہمیں کس بات کا عہد دیتے ہیں آپ؟ فماذا تعهد الینا یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول ہم کس بات کا عہد کریں آپ سے؟ قال اوصیکم بتقوی اللہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں وصیت کرتا ہوں اللہ سے ڈرنے کی، اللہ کا تقوی اختیار کرنے کی. اوصیکم بتقوی اللہ والسمع والطاعہ، اور سماع و اطاعت کی وصیت کرتا ہوں. وَإِنْ عَبْدٌ حَبَشِيٌّ فَإِنَّهُ مَنْ يَعْشِ مِنْكُمْ يَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا وَإِيَّاكُمْ وَمُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ فَإِنَّهَا ضَلَالَةٌ وَمَنْ أَدْرَكَ ذَلِكَ مِنْكُمْ فَعَلَيْهِ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ. آپ فرمائے کہ تم کو میں اللہ کا تقوی اختیار کرنے کی وصیت کرتا ہوں. اگر تم میں سے کوئی ایک غلام اور حبشی بندہ تمہارا امیر بن جائے
یہ غلام اور حبشی ذکر کرنے کا اس وجہ سے ہے کہ تم میں سے کوئی کمزور اور یعنی بالکل حسب نسب سے کچھ بھی نہیں ہے اس کی کوئی، لیکن وہ دین کی بنیاد میں تمہارا بھائی ہے، عبد حبشی بھی ہے، اگر تمہارا امیر ہو گیا تو اس پہ عہد کرنا تم سماع و طاعت، شریعت کی اطاعت اور اطاعت و فرمانبرداری کی۔ فَإِنَّهُ مَن يَعْشِ مِنكُمْ، تم میں سے اگر کوئی وہ زمانہ پالے، فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنكُمْ يَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، آخری زمانے میں ایک وقت ایسا آ جائے گا کہ مسلمانوں کے اندر اختلاف بڑا شدید رہے گا، ہر چھوٹی چھوٹی بات میں اختلاف رہے گا، ہر مسئلے میں اختلاف رہے گا، ہر وہ چیز میں اختلاف۔ فَإِنَّهُ مَن يَعْشِ مِنكُمْ يَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، بہت سارا اختلاف ہو جائے گا۔ وَإِيَّاكُمْ مُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، اور فرماتے ہیں کہ ایسے وقت میں تم دین میں نئے کاموں کو ایجاد نہیں کرنا، اور جو جس کی ایجاد ہو گئی ہے اس کو پکڑ کے نہیں رہنا، اس کو چھوڑ دینا۔ محدثات الامور، صحابہ رضی اللہ عنہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو امور جو باتیں نہیں بتائے وہ اگر تم میں اگر نئی پیدا ہو گئی ہے تو اس کو چھوڑ دینا۔ وَإِيَّاكُمْ مُحْدَثَاتِ الْأُمُورِ، نئی دین کے اندر نئی باتوں کو چھوڑ دینا۔ فَإِنَّهَا ضَلَالَةٌ، کیونکہ وہ ضلالت اور گمراہی میں لے جانے والے ہیں۔ فَمَنْ أَدْرَكَ ذَلِكَ مِنْكُمْ، تم میں سے کوئی وہ زمانہ پالے، فَعَلَيْهِ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ، فرماتے ہیں تم میں سے اگر کوئی زمانہ پالے تو تمہارے لیے ضروری ہے کہ میری سنت کو پکڑ کے رہو، اور میرے خلفاء ابو بکر صدیق، عمر بن خطاب، عثمان بن عفان، علی بن ابی طالب، یہ تمام صحابہ کی جو مہدیین ہیں، خلفاء راشدین ہیں، ان کی سنت کو پکڑ کے رہنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو اور سنت خلفاء راشدین کو پکڑ کے رہنا۔ عضوا علیہا بالنواجذ، فرماتے ہیں کہ ان کو اپنے دانتوں سے تک پکڑ کے رہنا۔ تو بتانے کا مطلب یہ ہے کہ مبالغہ ہے اس کے اندر، پکڑنے کے اندر۔ اخوۃ الاسلام اور میرے دینی بھائیوں، یقوم الدین الاسلامی علی رکیزتین و دعامتین اساسیتین ہما القرآن و سنہ، میرے دینی بھائیوں، دین اسلام دو چیزوں پر ٹکا ہے، ایک اللہ تعالیٰ کی کتاب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ حسنہ اور احادیث، ان دو چیزوں سے دین پہ تم قائم رہو گے۔ اخوۃ الاسلام، یقوم الدین الاسلامی علی رکیزتین دعامتین اساسیتین ہما القرآن والسنہ، النبی علیہ الصلوۃ والسلام، فالقرآن والسنہ ہما دستور ہذہ الامہ، اور اس امت کا دستور ہے قرآن و سنت۔ ہم مسلمان ہیں، ہمارا کوئی دستور نہیں، ہمارا کوئی دوسرا منہج نہیں سوائے کتاب اللہ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے۔ اخوۃ الاسلام، یقوم الدین الاسلامی علی رکیزتین دعامتین اساسیتین ہما القرآن والسنہ، النبی صلی اللہ علیہ وسلم، والقرآن والسنہ ہما دستور ہذہ الامہ وفیہما سبیل عزتها فی الدنیا وفی الآخرہ، اور اسی قرآن و سنت کو تم اگر پکڑ لو تو مضبوطی سے تمہاری دنیا اور عزت میں، دنیا اور آخرت میں عزت ہوگی، دنیا اور آخرت میں کامیابی اسی چیز سے ملے گی تمہیں۔ والقرآن ہوا کتاب اللہ تعالی الذی انزل علی نبیہ محمد علیہ الصلوۃ والسلام، میرے دینی بھائیوں، قرآن وہ کتاب ہے جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اللہ تعالیٰ نازل کی ہیں اپنے فرشتے کے ذریعے، لیکون آخر الکتب السماویہ، اور یہ قرآن آخری کتاب ہے، آخری اپڈیٹ ہے، اس کے بعد کوئی اپڈیٹ آنے والا نہیں، اس کے بعد کوئی آسمانی کتاب آنے والے نہیں، اور آخری نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ آخر کتب السماویہ المہینہ علی ما قبلها من الکتب، وہ کتاب متعبد بتلاوتہ و معجز بآیاتہ و بیانہ، اور یہ وہ کتاب ہے اسی کے احکام کے مطابق ہم کو عبادت کرنا چاہیے، اور اس کتاب میں معجزات ہیں، معجزوں سے بھری پڑی ہے یہ کتاب۔ والسنة النبوية الشريفة هي كل ما نقل إلينا عن النبي عليه الصلاة والسلام من فعل أو قول أو تقرير أو صفة، وقد أمرنا النبي صلى الله عليه وسلم۔ سنت نبویہ وہ ہے، وہ کتاب ہے جو کچھ بھی ہم پر جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے نقل ہوا ہے،
اور آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جو کچھ بھی عمل کیے ہیں اور تقریر کیے ہیں اور لوگوں کو حکم دیے ہیں وہ تمام کی تمام سنت نبویہ ہے۔ وہ صفت وقت امرنا نبی صلی اللہ علیہ وسلم بالتمسک بالکتاب والسنہ، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو حکم دیے ہیں کتاب اللہ اور سنت نبی کو تھامنے کی اور مضبوطی سے پکڑنے کی۔ وبینہ ان فی التمسک بہما حمایۃ للامہ من الضلال والانحراف، اور اسی کتاب کو اور قرآن شریف کو اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سنت کو پکڑنے سے ہی اس امت کے اندر حمایت ہوگی اور ضلالت اور گمراہی سے یہ امت بچے گی۔ حمایت للامہ من الضلال والانحراف وقد سار السلف الصالح على هدي النبي في التمسك بالقرآن والسنة حتى كانوا خير القرن اخرج الناس۔ فرماتے ہیں اس کتاب و سنت کو پکڑنے سے صحابہ رضی اللہ عنہ میں بہت بڑا چینج آیا، بہت بڑا سدھار آیا۔ صحابہ رضی اللہ عنہ کا کیا حال تھا پہلے جاہلیت کے اندر، ایک کنواں پر کئی قبیلے آ کے پانی بھرتے، پانی لے کے جانے سے پہلے ان لوگوں میں لڑائیاں ہو جاتی اور ان کا کوئی وقت، ان کا کوئی عزت نہیں تھی دنیا کے اندر، ان کا کوئی بخار، ان کا کوئی ویٹ، ان کا کوئی وزن نہیں تھا۔ لیکن جب سے دین اسلام آیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کو لائے، قرآن کے مطابق ان کی زندگیوں کو بدلا اور اپنے اسوہ مبارکہ کے مطابق ان کی زندگیوں کو بدلا۔ وہ لوگ دنیا میں فرماتے ہیں کہ خیر القرون قرنی، بہترین زمانہ ساری دنیا میں جہاں بھی زمین پر سورج نکلتا ہے سب سے بہترین زمانہ جو گزرا ہے صحابہ کرام کا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ ہے۔ حتیٰ کانوا خیر القرون قرنی اخرج للناس۔ اور فی مسند احمد کی روایت ہے عن عبد الرحمن قال حدثنا من كان يخبرنا من اصحاب النبي صلی اللہ علیہ وسلم انهم كانوا يقرؤون من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 10 آیات فلا يأخذون في العشر اخرى حتى يعلموا ما في هذه العلم والعمل۔ فرماتے ہیں کہ صحابہ رضی اللہ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے قرآن کی جب آیتیں سیکھتے، مثال دیتے ہیں کہ 10 آیتیں سیکھتے تو 10 آیتوں کے بعد اس سے زیادہ نہیں پڑھتے حتیٰ کہ وہ 10 آیتوں کو اچھی طریقے سے پڑھنے لیں، تجوید کے ساتھ اور بہترین قرأت کے ساتھ نہ پڑھ لیں، اس پر تدبر نہ کر لیں اور اس پر عمل نہ کر لیں اور اس کو پورا کا پورا علم جان نہ لیں۔ تو صحابہ کے قرآن پڑھنے کا منہج انداز یہ تھا کہ قرآن کو پہلے پڑھتے اچھی طریقے سے ترتیل کے ساتھ، اس کے بعد سمجھتے، اس پر عمل کرتے اور لوگوں کو دعوت و تبلیغ کرتے۔ تو فرماتے ہیں کہ 10 آیات فلا یأخذون فی العشر الا الاخرى حتى ليعلموا ما في هذه العلم والعمل۔ قالوا نعلمنا علم والعمل ومعنى الاعتصام بالكتاب والسنة هو الالتجاء الیہما وانتماء بہما۔ کتاب و سنت کو پکڑنے کا مطلب یہ ہے کہ کتاب و سنت کو اچھی طریقے سے پڑھنا، سمجھنا اور اس پر عمل کرنا۔ معنى الاعتصام بالكتاب والسنة هو الالتجاء إليهما والاجتماع بهما عند كل فتنة والتمسك بهما كل اختلاف والتحاكم إليهما في كل صغير وكبير۔ ہم میں سے ہر مسلمانوں میں سے چھوٹا ہو یا بڑا ہو، امیر ہو یا غریب ہو، تعلیم یافتہ ہو یا جاہل ہو، ہر ایک کا منہج یہ ہونا چاہیے کہ کتاب اللہ سنت رسول اس کا ماوا و مرجع ہونا چاہیے اور اپنے ہر اختلاف کے اندر کتاب اللہ کی طرف پلٹنا چاہیے مسلمانوں کو۔ وعند كل فرقة واعتصام۔ روى مسلم في صحيحه من حديث ابي هريره رضي الله عنه قال ان الله لا يرضى لكم ثلاثا يكره لكم ثلاثا فيرضى لكم ان تعبدوه ولا تشركوا به شيئا۔ مسلم کی روایت میں حدیث ابی ہریرہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ یرضى لكم ثلاثا، اللہ تعالیٰ 3 چیزوں سے تم پر راضی ہوتا ہے۔ اگر مسلمانوں کے اندر 3 چیزیں آ گئی تو اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو جائے گا۔ کیا وہ 3 چیزیں کیا ہیں؟ ان اللہ یرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا، اور 3 چیزیں تم میں ہونے سے اللہ تعالیٰ تم سے کراہیت کرے گا۔ فيرضى لكم ان تعبدوه ولا تشركوا به شيئا۔ 3 چیزوں میں سب سے بڑی چیز یہ ہے
کہ تم اس کے علاوہ کسی کی عبادت نہ کریں اور شرک نہ کریں اس کے ساتھ۔ یرضی لکم ثلاثا ان تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، اسی ایک رب کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ واعتصموا بحبل اللہ، اور اللہ تعالیٰ کی رسی کو، قرآن کو اور حدیث کو مضبوطی سے پکڑ کر رہیں۔ واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا، یہ تین چیزیں ہیں۔ پہلی چیز اللہ تعالیٰ کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی ہی عبادت کرنا، اس کے علاوہ کسی دوسرے کی بات نہیں کرنا، شرک نہیں کرنا۔ دوسری چیز ہے اعتصام بحبل اللہ، اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوط پکڑے رہنا۔ اللہ تعالیٰ کی رسی سے کے معنی ہے کتاب اللہ، قرآن کے احکامات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو پکڑے رہنا۔ تیسرا ہے ولا تفرقوا، اور اختلاف نہ کریں۔ ہم تین چیزوں کو دیکھ لیجیے آپ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان تعبدوا ولا تشركوا به شيئا، تم اسی کی ایک عبادت کرنا۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر کتنے فیصد لوگ مسلمان ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، بڑی بڑی مساجد ہیں، 10 صف کی، 15 صف کی، 20 صف کی مسجد ہے، اس میں سے بڑی مشکل سے ایک صف بھی ہماری مکمل نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ تین چیزیں تم میں اگر ہے میں تم سے راضی ہوں۔ پہلی چیز عبادت میری ہی کرو، میرے علاوہ کسی کی بات نہ کرو، شرک نہ کرو۔ آج دیکھ لیجیے آج خبروں کی کیا حالت ہے، یہ خبر وہ خبر، ہزاروں لوگ میلے ٹھیلے لگے ہوئے ہیں، اس کے اندر بھیڑ ہے، عورتیں بھی ہیں، بچے بھی ہیں، ہنسی مذاق بھی ہے، گانا بجانا بھی ہے، ناچ گانا بھی ہے، تمام چیزیں۔ مسلمانوں کی مسجدیں خالی ہیں اور خبریں بھری بھری ہیں، اس کا الٹا کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میری عبادت کرو اور شرک نہ کرو، اور ہم شرک کر رہے ہیں اور اللہ کی عبادت نہ کریں۔ پہلی چیز ان تعبدوا ولا تشركوا به شيئا واعتصموا بحبل اللہ، اور دوسری چیز ہے اللہ تعالیٰ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ کے رہو، یعنی قرآن کو پکڑ کے رہو۔ آج ہمارا معاشرہ دیکھ لیجیے آپ، ہمارے لوگوں میں کتنے سے خوشحال لوگ، جس کے پاس خوشحالی ہے، پیسہ ہے، ان کے پاس جاہ و منصب ہے، اپنے بچوں کو کیا کرتے ہیں وہ لوگ؟ کانوینٹ اور مشنریز کرسچن اسکولوں کے حوالے کر دیتے ہیں۔ بچہ پڑھنے کے بعد بچہ پیدا ہوتا ہے تو سب سے پہلے بچہ دین اسلام پر، دین حنیف پر پیدا ہوتا ہے۔ ماں باپ اسے یہودی اور نصرانی بناتے ہیں، ہم لے آتے ہیں، پیسہ خرچ کرتے ہیں، ہزاروں روپے ڈونیشن دیتے ہیں، ہم مشنریز کے حوالے کر دیتے ہیں ہمارے بچوں کو۔ کیا کرتے ہیں لوگ؟ خاموشی سے آرام سے بیٹھ کے پوری تربیت کرتے ہیں وہ اسلام کے خلاف۔ دوسری چیز ہے تعبدوا للہ ولا تشركوا به شيئا، دوسری واعتصموا بحبل اللہ۔ ہمارا اچھا جو پروڈکٹ ہے ہم یہود و نصارہ کو دے دے رہے ہیں اور سمجھ رہے ہیں کہ ہم دین ہمارا۔ ان اللہ لا يرضى لعبد ثلاثا يكره ان تعبدوا ولا تشركوا به شيئا وان تعتصموا بحبل اللہ ولا تفرقوا، اور افتراق برداشی اور جو ہے فرقہ بندی نہ بن جاؤ۔ ويكره لكم، اور تین چیزوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ان سے کراہیت کرے گا۔ ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإيراد المال، بار بار زیادہ سے زیادہ سوالہ کرنے سے اللہ تعالیٰ ناراض ہوتا ہے۔ وہ ایزاد المال یعنی ہمارے اپنے مال کو ہم مال کو جو بیکار خرچ کرتے ہیں۔ آج ہمارا کیا حال ہے؟ غریب مسکین ہے تو اس کے پاس کچھ بھی نہیں رہتا، لیکن اس کی چھوٹی موٹی ان کی تقریب دیکھ لو آپ، عقیقہ یا جو بھی چیز کریں گے یا شادی بیاہ کے کام، ادھر ادھر سے مانگ کے لائے گا، ہزاروں روپے مخروف ہو جائے گا لیکن خرچ کرے گا۔ یہ ہے ایزاد المال۔ فرماتے ہیں کثرت السؤال و ایزاد المال والاعتصام بالکتاب والسنہ والتمسک بہما علی فہم الصالح، اور کتاب اللہ و سنت رسول کو سمجھنا کیسا؟ سلف الصالح کے فہم کے مطابق سمجھنا۔ والتابعون فہم بإحسان وائمة المسلمین، قال تعالی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ نساء آیت نمبر 115 میں، ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى ويتبع غیر سبیل المؤمنین نولہ ما تولى ونصلہ جہنم وساءت مصیرا۔ فرماتے ہیں کہ ومن یشاقق الرسول، جو کوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے مطابق کام کرے گا، یعنی شقاق یعنی ان سے دور ہو جائے گا۔ ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین، حتیٰ کہ واضح آیتیں آ جانے کے بعد بھی، ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الهدى ويتبع غیر سبیل المؤمنین، اور اتباع کریں گے یہود و نصارہ کی
نولیہ ما تولا، اور ہم ان کو جو ہے نا پلٹا دیں گے، نولیہ ما تولا، جیسا کہ ہم سابقہ قوم کو پلٹائے ہیں، ونصلیہ جہنم، اور انہیں ہم جہنم میں پہنچا دیں گے، وساعت مسیرہ، اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ وروى احمد، امام احمد روایت کرتے ہیں حدیث کے اندر، حدیث ابو ہریرہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال افترقت اليهود على 71 فرقہ، یہود کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہود 71 فرقوں میں بٹ گئے، وافترقت النصارى على 72 فرقہ، اور نصارہ 72 فرقوں میں بٹ گئے، وستفترق هذه الامه على 73 فرقہ، اور میری امت کے اندر 73 فرقے ہو جائیں گے، كلها في النار، فرماتے ہیں کہ تمام کے تمام جہنم میں جائیں گے، الا واحدہ، اللہ کے ایک فرقہ۔ قیل من ہم یا رسول اللہ، صحابہ نے فرمایا یا رسول اللہ وہ لوگ کون ہوں گے؟ قال ما انا علیہ واصحابی، جو میرے طریقے کو پکڑے رہیں گے اور میرے اصحاب خلفاء راشدین صحابہ کرام کو پکڑ کے رہیں گے، وہ جنت میں جائیں گے۔ رواہ مسلم فی صحیح، اور امام مسلم اپنی صحیح کتاب میں نقل کرتے ہیں، وقد ترکت فیکم، میں تمہارے بیچ 2 چیزیں چھوڑ جا رہا ہوں، ایک اللہ تعالیٰ کی کتاب اور میری سنت، ما لم تضلوا بعد ہو، اس کے بعد تم ذلت اور خوار نہیں ہوں گے ان 2 چیزوں کو پکڑنے کے بعد۔ ان اعتصمتم به کتاب اللہ و سنت نبیہ، قال امام مالک فرماتے ہیں لا يصل آخر هذه الامه الا بما صلح به اولها وما صلح به الا اولها کتاب اللہ و سنتہ، فرماتے ہیں کہ اس امت کے اندر آخری وقت میں اصلاح کب ہوگی؟ جیسے کہ صحابہ کرام کی اصلاح ہوئی تھی، صحابہ کرام معمولی چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑتے تھے، جھگڑتے تھے، اور جہالت کے دنوں میں تمام برائیوں میں جمع تھی، لیکن اصلاح کیسے ہوئی؟ اللہ کی کتاب سے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے سے ہوئی۔ تو آخری زمانے میں آج بھی آخر هذه الامه الا بما صلح به اولها، جیسا کہ پہلے لوگ سدھر گئے تھے، آخر میں بھی میری امت کے اندر سدھرنے کے لیے یہی 2 چیز کافی ہیں، اللہ کی کتاب اور اس کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ قال رجل لابی بن کعب، ابی بن کعب رضی اللہ عنہ سے ایک صحابی پوچھتے ہیں اوصینی، مجھے کچھ وصیت کرو، قال اتخذ کتاب اللہ اماما، فرماتے ہیں کہ اللہ کی کتاب کو اپنا امام بناؤ، فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو اپنا امام بناؤ، اتخذ کتاب اللہ اماما وارض به قاضیا، اور اسی کو اپنا قاضی بناؤ، یعنی اسی کے احکامات کے مطابق اپنے فیصلے کرو، وحکما فإنه الذی استخلف فیکم رسولکم ایھا المسلمون، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم کو یہی چیز چھوڑ کر گئے ہیں۔ ومن فوائد اعتصام کتاب اللہ و سنت رسولہ، اللہ تعالیٰ کی کتاب اور اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو تھامنے کے کچھ میں آپ کو سامنے فوائد بتاؤں گا۔ الاعتصام بالکتاب و سنتہ نجات العبد من مضلات الفتن، فتنہ کے زمانے کے اندر، فتنے میں اور ضلالت اور گمراہی کے زمانے میں بندے کی نجات ہوگی۔ کیسے نجات ہوگی؟ اللہ تعالیٰ کی کتاب کو اور سنت کو پکڑنے سے۔ نمبر 2 ہے عصمت العبد من وقوع فی الشہوات المحرمہ، برائیوں سے اور محرمات سے بچنے کے لیے آدمی کے لیے ضروری ہے کہ اللہ کی کتاب اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت۔ نمبر 3 ہے عزت للامہ وقوع لها، امت کے لیے عزت اور امت کے لیے قوت کا باعث بنے گی اللہ تعالیٰ کی کتاب اور سنت۔ نمبر 4 ہے یکشف حیر الشیطان و مداخلہ، شیطان کے ہیرے، شیطان کے مداخل پہچانا جائے گا۔ جو آدمی کتاب اور سنت رسول کو پکڑتا ہے، جیسا کہ ایک آدمی ہے کتاب اللہ سنت کو پکڑا رہا ہے، اسے کوئی چیز اگر کوئی لوگ دعوت دیے تو پوچھے گا، پہلے پوچھے گا بھائی کیا ہے، کس مناسبت سے دعوت دیے ہیں، اگر واقعی صحیح طریقے سے اگر دعوت دی ہے تو وہ اسے قبول کرے گا، اگر میں غلط ہے، اگر کوئی بدعت خرافات ہے تو وہ سمجھ جائے گا اور بولے گا کہ بھائی ہم اس میں داخل نہیں ہوتے، ہم اس میں شریک نہیں ہوتے۔ تو فرماتے ہیں کہ یکشف حیر الشیطان، شیطان کے ہیرے بہانے اور مداخل، شیطان کے داخل ہونے کے تمام چیزوں کو پہچان لے گا آدمی کتاب اللہ کو پکڑنے سے۔ نمبر 5 ہے دلیل علی صحت العقل و استقامت الفطرہ، آدمی کی صحت اور عقل سلامت ہونے کی دلیل یہ ہوگی کہ وہ کتاب اللہ سنت کو پکڑ کر رہے گا۔ یثمر و اطمینان القلب، اور اسے
اس کے دل میں اطمینان ہوگا، کیونکہ جب قرآن کے مطابق اپنے فیصلے کرے گا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق فیصلے کرے گا تو اسے اطمینان ہوگا۔ نمبر 7 ہے عصمت من وقوع فی البدع والمحدثات، اور محدثات اور بدعت کے اندر نہیں پڑے رہے گا۔ صفات اہل القرآن و سنہ، اہل القرآن یعنی جو قرآن کو پڑھنے والے ہیں اور سنت کے مطابق زندگی کے ان کے صفات بتاتے ہیں۔ ہم الذین یقرؤون القرآن یتلونہ حق تلاوتہ، وہ صبح شام چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے قرآن کو پکڑتے رہے اور اس کو پڑھتے ہیں جیسا کہ اس کو پڑھنے کا حق ہے۔ فحق التلاوہ ان تتدبر آیات القرآن، اس کو پڑھنے کے قواعد میں سے سب سے پہلا فائدہ یہ ہے کہ اسے تدبر کریں، دون ان تمر علیہا، تدبر کرنے کے بعد ہی دوسری آیت کو پڑھیں۔ سورہ محمد میں آیت نمبر 24 میں فرماتے ہیں افلا یتدبرون القرآن، کیا تم قرآن کے اندر تدبر اور تفکر نہیں کرتے؟ ام علی قلوب اقفالها، کیا یہ قرآن مردہ دلوں کو اور کفر پڑے ہوئے دلوں کو اور اندھے دلوں کو شفا نہیں دیتا؟ کیا اس قرآن سے لوگوں کو ہدایت نہیں ملتی؟ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها۔ فالمسلم صاحب العقیدہ السلیمہ، ایک مسلمان وہ ہوتا ہے جس کا عقیدہ سلیمہ سلامت والا عقیدہ ہوتا ہے۔ یزید قرأۃ القرآن لأنہا تزید الایمان، کیونکہ قرآن پڑھنے سے ایمان میں زیادتی ہوتی ہے۔ قال تعالی، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ مریم آیت نمبر 58 کے اندر اذا تتلی علیہم آیات الرحمن خروا سجدا وبکیا، مومنین کا حال یہ ہوتا ہے جب ان پر قرآن پڑھا جاتا ہے تو ان کے آنکھ سے آنسو نکلنا شروع ہو جاتے ہیں اور وہ سجدے میں گر جاتے ہیں۔ ومن صفات اہل القرآن هم الذین یتخذون جمیعا مرجعا ومنہجا، اور صفات اہل القرآن و اہل سنہ سے یہ بھی ہے کہ اپنے تمام امور کے اندر قرآن کو مرجع بناتے ہیں اور منہج بناتے ہیں۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم إنه تعالى جواد كريم ملك بر رؤوف رحيم۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله والذي أرسل بالحق بشيرا ونذيرا، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أذل الكفر والكافرين، اللهم انصر نبيك وكتابك وسنة نبيك يا رب العالمين، اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان، اللهم وتب علينا وعليهم يا رب العالمين، إنك على كل شيء قدير، اللهم انصر مجاهدين في كل مكان، اللهم انصر مجاهدين في بلاد الرافدين، اللهم انصر مجاهدين في بلاد الشام، اللهم انصر مجاهدين في بلاد الجزيرة العربية، اللهم انصر مجاهدين في جميع انحاء العالم يا رب العالمين، اللهم اهلك الكفرة والمشركين وأعداءك وأعداء الدين، اللهم عليك باليهود، اللهم عليك بجميع الطواغيت يا ربي، إنهم يقتلوا المسلمين ويخططون على المسلمين، اللهم اهلكهم اشد الهلاك وانتقم منهم اشد الانتقام، اللهم ضيقهم كل المضايقه يا رب العالمين، ان الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون، اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجيب لكم، ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأعز وأجل وأهم وأتم وأكبر،